دوسرا کیا ہوتا ہے باطل کی خاصیت؟ پہلے تو یہ لیبل لگایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ دبا کے فرقہ واریت طبیعت سے پھیلا رہا ہو، اس کا مقصد اپنی دکان چلانا ہے، لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں۔ دوسرا باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ دیکھو جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، رشتے کی مثال ایک دم فوراً لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی جمعے کے بیان کے بعد رشتہ لینے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ مالدار ہیں پہلے سے تو لڑکی والوں کو بھرم میں لانے کی ضرورت بولو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے آپ سادہ ڈریس پہن کے چلے جاؤ، آپ کو پتا ہے یار جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ شو بازی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب لڑکی کے ابا آئیں گے میری شاپ پہ ملاقات کے لیے، پتہ چل جائے گا ان کو، تو سادہ ڈریس پہنو گے آپ، سیدھا سادہ جو نارمل ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ چھچورے لگو وہاں جا کے، بھائی یہ کیا کسی سے ادھار لے کر آیا کیا یہ شامیانہ پہن کے آ گیا کسی کا، کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ جاؤ گے آپ تمیز سے بات کرو گے، آپ کو پتا ہے یار مجھے شو بازی کی ضرورت نہیں، میرے پاس ہے، گاڑی دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان کو جو باہر کھڑی ہوئی۔ بعض دفعہ تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی، آدمی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ ثبوت پیش کرنا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے اگر ابھی انہوں نے بلایا اپنی گاڑی نہیں ہے تو چلو یار کسی بھی دوست کی گاڑی پکڑ کے پہنچ جاؤ، اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں پیسے والا ہے۔ لیکن غریب آدمی رشتہ لینے کے لیے جائے مالدار گھر میں، اور ایسے دھوکے بہت ہوتے ہیں، میرے پاس تو بہت آ چکے ہیں کہ دکھایا کیا تھا اتنی دولت، نکلا کچھ بھی نہیں، تو اس کو بھرم بازیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیچاروں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ان کی ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کسی کے پاس جاب کیا کرتے تھے، ملازم تھے، اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا۔ تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس، وہ بیچارے احساس کمتری میں چلے گئے تھے نا، وہ نہیں سنتے بیان، وہ پتہ نہیں کہاں، ان کا تو شاید انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، شاید اسی غم میں ہو گیا وہ، بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا۔ اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی، اسٹائل بھائی، اور سگریٹ جلائی، پینا شروع۔ اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آیا، یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، ابے سگریٹ بعد میں پی لینا یار، اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک ٹانگ کہاں، میز پہ سامنے، کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی نہیں تھا۔ تو بیچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس کمتری میں چلے گئے تھے، آدمی اچھے تھے لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا، جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ ایب نارملٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں اس سے۔ یہ غیبت نہیں ہو رہی، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی نہیں پتا چلے گا، بے فکر رہیں، اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے نا انہوں نے، میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی، ایک تو اپنی ایج دیکھو، تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو۔ اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا اتنے بڑے آفس میں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں میں ٹھیک، ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے، مطلب بزنس ہے بھائی، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں۔ یہ تو بیچارے کی میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی، کوئی چالاکی نہیں تھی، وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان لوگ لفٹ نہیں کراتے نا، بعض دفعہ لوگوں کو بھی تو ایک معیار بہت اونچا ہے تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے آدمی، لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے، جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو کبھی اہل بیت سے محبت، کبھی عشق رسول کا نعرہ، کبھی جو ہے وہ حب صحابہ کا نعرہ، کبھی یہ نعرے کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو ہے اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے، ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو۔ اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے، اطاعت نام کی۔ حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی، مجھے یہ بتاؤ، بولو نا بھائی، کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں؟ حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولا سے نماز چھوڑتے تھے، مجھے یہ بتاؤ، بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولا کبھی فوت ہوئی الا ماشاء اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں۔ آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ تقریریں دیکھو، صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں، لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟
صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا، کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی، کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں، دیکھو گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں نا، اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے، قرآن، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو۔ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ اب چونکہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو اب ان کو پتا ہے مجرم ہے، لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں، وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب، اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں۔ او بھائی آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو۔ اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں، فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے، جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم۔ لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث۔ لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے۔ جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ، سب نہیں، نہ تو قرآن کو مانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ پیار نام دعووں کا نہیں ہے، پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا، فالو کرنا، اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے، یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا، صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے، لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو 2 آدمی ہونا، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے۔ فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی، نعرہ لگانا جائز ہے، اہل بیت کی محبت کا بھی، صحابہ کی محبت کا بھی، میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا۔ بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک فرمانبردار ایک نالائق، جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے، میں ابا کا بیٹا ہوں۔ یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں یہ میرے ابا ہیں۔ تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے، چلو زندگی میں خدمت نہیں کی، اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے، یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے، نعروں پر۔ جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا، دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی، حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا، بعض دفعہ، سب نہیں، بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں، جس نے قتل کیا ہے سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا، تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو، اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہیں، اتنا کیوں رو رہا ہے، اس سے شبہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے۔ تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی، جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے، انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے، مقتدا تھے، تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے، تحریف غیر نہیں کرتا، اپنے کرتے ہیں، اندر کے لوگ کرتے ہیں۔ گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا، باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں۔ تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے۔ آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہے، اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے، دونوں میں سے ایک، یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو۔ دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے،
تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو علماء سے سمجھو, جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا, باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا, لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے, علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں, بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی, آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ, آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی دے مناؤ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو, حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے, سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہو گئے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے, ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس, تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں, بقرعید میں بھی 2 خوشی
روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا, یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے, ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانا ہے, جو بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, مجھ سے یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی, بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر, بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی یہ بات, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن, 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرہ عید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے, صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتی. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات, پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا, 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں, صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دو, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟
عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے۔ جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور اس کو عید قرار۔ اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو۔ جائز ہے روزہ رکھنا، لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے۔ الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے، بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا، تو اب بڑی عید تو نہیں ہے، لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا، ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا، وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں، ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ۔ اس کے بعد آئے عیسائی، عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار۔ اس کے بعد آئے مسلمان، تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر۔ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے، اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا، اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر، لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے۔ نا 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 نا، پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے، بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ ماموں کو سمجھانا، بولو بھائی، ماموں بنانا آسان ہے، ماموں کو سمجھانا مشکل۔ تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول، حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے، ان کا ہفتہ ہے، ان کا اتوار ہے، تو ہمارا پیر ہونا چاہیے، ریورس۔ ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر، اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت، وہ سیلیبریٹ کرتے، اس کو مناتے، اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے۔ کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس۔ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا، 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا، 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا، بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ، 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو۔ دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے، کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے۔ روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں۔ عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے، دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے۔ کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کھرچ کے ختم کر دیا جائے۔ کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا، خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں، بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی۔ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن۔ میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، اتفاق سے، کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا، لیکن اس سے غرض نہیں، پاس ہو گیا، اچھے نمبر آ گئے اس کو۔ لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا، کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول، نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے، بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے، خوشی منائیں گے۔ کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں، تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا، ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں۔ شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے، تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ، اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ۔ خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی، خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں، ایک جب جنت میں اجر ملے گا اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ۔ تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی، روزہ کھا کے ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں، اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی، فرحت نہیں تھی۔ تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی، ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں۔ جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی، وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو، پھوڑو گے طبیعت سے وہ۔ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو، لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا،
وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا روزے دار کے لیے؟ مشہور حدیث ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ کے. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کی سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے. تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں. اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے, کوئی بات نہیں یار تھوڑا سا اللہ گلا ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار نبی سے, بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں. یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما. کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کب مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کی جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد. کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے؟ مینا میں کی ہے. دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا, اس کو مکمل ہونے دیں. میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل دے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں مگر ان کی
جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں. شاعر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات, کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہے, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں. تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑ. وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ, تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ, یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم ہے. وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا, نبی نے کیا کیا یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کہ صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں, یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں
نہیں منائی جاتی پورے ملک میں, پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی 12 ملک کو چھٹی کا قانون پاس کی, تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے, 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک, یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا 12 ربیع الاول کو بھی پتہ ہی نہیں, اسلامی کنٹریز, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا, پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا, ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا, کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے, تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے, کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے سوکھے ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم, بولو بھائی, ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا, اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو میرے بھائی اب کیا ہے, اب ہم آزمائش میں ہیں, اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا, اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی جو نماز نہیں پڑھتا؟ ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں, اچھی طرح سے بات کرتا ہے, ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے, وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے, اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک, آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے, اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہو تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار, اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے, جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں. اچھا, آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے, میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ, وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر, یہ تو عیاشی ہے, یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی, اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا, میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں, اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں, ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے, اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو, جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے, میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے, میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں,
سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے۔ جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو، یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شوق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کے سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ۔ پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے۔ یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ۔ تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے؟ عیاشی کی تو جگہ ہے وہ، اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان میں شریف عورتیں جائیں گی۔ شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں۔ عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر۔ نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا، پھر تو وسیم کو ستار، ستار کو سبکتگین، سبکتین کو عبدالشکور کو۔ یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا۔ ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو؟ جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے۔ اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں۔ یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پر تو غضب ہوگا۔ تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ۔ جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے۔ جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے۔ کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ تو دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے۔ کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی۔ وہ مرغی بالآخر دزدار فانی سے کوچ کر واقعی مر گئی، حقیقت ہے۔ تو میں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو۔ تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب، یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے، زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے۔ شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو، چاہ رہی ہے کہ اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے، شرافت نہیں ہے اس میں۔ وہ خراب ہو جائے، فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے، محبت کسی اور سے ہو گئی، شوہر خراب ہے یا کیا ہے، وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی، لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی، اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک، وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں، اس کی بھی، وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے، اس کی بھی بن جاؤں۔ یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ پھر عورت نہیں ہے۔ تو خیر کہاں سے کہاں، آج بات سمیٹتے ہیں، جلدی سے ختم کر کے ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے۔ 1:02 ہو گیا نا، بس ابھی سمیٹ رہا ہوں، لپیٹ رہا ہوں بات ہو۔ تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، دوبارہ ہم قیام و طعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں، اب گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتا ہے نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، وہ خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا، میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھیں گے؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت ونت کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا. دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے. نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو. رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی. جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے، اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخپل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے ہیں، یہ مؤذن کا کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے.
اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر حی علی الفلاح, اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر رہتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نہ نہ, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے, سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا, اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا, وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہے شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, باقی اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی بھی باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, سب فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے, اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لکھ لے کے نہیں پہنچا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھے, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ, پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے, نہ کوئی اس پہ لبیک. 2 4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ان کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں پولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, مجھے دیکھا, یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بےچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بیوقوف لوگ ہیں ایکچولی, ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں.
تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لیٹاؤ. صحیح طرح سے لیٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو, اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے کھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھلیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعا میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریر ہے, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں, تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا, یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سکم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں میں بلیو نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے, آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے, ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے ہیں میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے وجہ سے بیٹھ کے, تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.